شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 173 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، رومی کچھ کم تو نہ تھے، ابھی ایک بڑی تعداد ندی تک نہ پہنچی تھی۔ رومی سالاروں نے اپنے آگے جانے والوں کی تباہی دیکھی تو اپنے دستوں کو آگے جانے سے روک دیا اور وادی میں اترنے کی بجائے انہیں اوپر صف آراں کر دیا۔ وہ لڑ کر مرنا چاہتے تھے۔ آرمینیوں اور عیسائی عربوں کی بھی کچھ نفری ان سے آ ملی تھی۔ ناظرین، یہ نفری بھاگ رہی تھی اور مسلمان انہیں وادی کی طرف لے آئے تھے۔ خالد اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دشمن کو صف آرا دیکھا تو اپنے سالاروں کو بلا کر کہا کہ دشمن پر حملہ کر دیں، ان میں لڑنے کا دم نہیں رہا۔ ناظرین، خالد نے کہا سیدھا حملہ کرو، میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا، ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف دریائے یرموک ہے، دوسری طرف گہری وادی ہے، سامنے ہم کھڑے ہیں، ان پر حلہ بول دو۔ رومی پھندے میں آ گئے تھے، ان کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، بعض مورخوں نے مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور دو نے اس سے کچھ کم لکھی ہے۔ شہادت اور شدید زخمیوں کی وجہ سے نفری کم ہو گئی تھی۔ ایک دستے کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اس میں کوئی چال نہ چلی گئی۔ اس حملے کا انداز ٹوٹ پڑنے جیسا تھا، سوار اور پیادے گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ رومی اب زندگی اور موت کا مارکا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ تو تربیت یافتہ فوج تھی۔ اس فوج کی اگلی صف نے مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں دائیں بائیں ہونے اور گھوم پھر کر لڑنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ناظرین، اس وجہ سے رومی اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے لگے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سود مند تھی۔ رومیوں کی اگلی صف نے مقابلہ تو کیا، لیکن اس کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہا۔ مسلمان سواروں نے رومی پیادوں پر گھوڑے چڑھا دیے اور انہیں صحیح معنوں میں کچل ڈالا۔ ناظرین، جہاں جگہ کچھ کشادہ تھی وہاں رومیوں نے مقابلہ کیا، لیکن مورخوں کے مطابق یوں بھی ہوا کہ گرد و غبار میں رومیوں کو ہی کاٹ ڈالا۔ اپنے پرائی کی پہچان نہ رہی۔ یہ بڑا خوفناک مارکا تھا، بڑی بھیانک لڑائی تھی۔ ناظرین، یہ رومیوں، عیسائیوں، عربوں اور ان کے اتحادی قبیلوں کا قتل عام تھا۔ گھوڑوں کو اٹھا کر ان پر گراؤ، یہ خالد کی للکار تھی۔ مومنین، کفر کی چٹانوں کو پیس ڈالو۔ مسلمان سوار باغوں کو جھٹکا دیتے تو گھوڑے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا لیتے اور جب گھوڑے ٹانگیں نیچے لاتے تو ایک دو رومی کچلے جاتے۔ ناظرین، یہ تو رومیوں کا قتل عام تھا۔ رومی وادی الرکات کی طرف بھاگ رہے تھے، جہاں وہ اگلے عمودی کنارے کی ایک گھاٹی چڑھتے تو زرار کے سواروں کی برچھیوں سے چھلنی ہوتے اور اوپر سے لڑکتے ہوئے نیچے آتے۔ ناظرین، مسلمانوں نے اس فتح کے لیے بہت سی جانیں قربان کی تھیں اور جو شدید زخمی ہوئے تھے ان میں کئی ایک ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ ناظرین، یہ جنگ مسلمان عورتوں نے بھی لڑی تھی۔ عورتوں نے اپنے بھاگتے مردوں کو دھمکیاں دے کر بھاگنے سے روکا تھا۔ اب وہ دشمن جو اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے 1.5 لاکھ کا لشکر لایا بڑے برے پھندے میں آ گیا تھا۔ وادی الرکات اس کے لیے موت کی وادی بن گئی تھی۔ اللہ نے مومنین کی وہ دعائیں قبول کر لی تھیں جو وہ راتوں کو جاگ جاگ کر مانگتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے تھے۔ وہ ایک آیت کا ورد کرتے رہے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین، اب میدان جنگ کی یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ رومیوں کی چیخیں اٹھتی تھیں جو مسلمانوں کے نعروں میں دب جاتی تھی۔ وادی میں گہری کھائیاں بھی تھیں، بعض رومی ان میں بھی گرے اور بڑی بری موت مرے۔ جنگ یرموک کے چھٹے اور آخری روز کا سورج میدان جنگ کے گرد و غبار میں ڈوب گیا۔ فضا خون کی بو سے بوجھل تھی، مشعلیں جل اٹھیں اور رومیوں کی لاشوں کے درمیان گھومنے پھرنے لگیں۔ ناظرین، یہ مسلمانوں کی مشعلیں تھیں۔ وہ اپنے شہیدوں اور شدید زخمیوں کو اٹھا رہے تھے اور مال غنیمت بھی اکٹھا کر رہے تھے۔ ناظرین، خیمہ گاہ میں خبر پہنچی تو عورتیں آ گئیں۔ وہ کئی میل فاصلہ طے کر کے آئی تھی۔ وہ اپنے خاوندوں کو، بھائیوں
بیویوں اور بیٹوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تو جنتی ہے، کسی نہ کسی عورت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تو جنت میں جا رہا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن ناظرین خالد کی جنگ ابھی جاری تھی۔ رات پھر مجاہدین شہیدوں، زخمیوں اور مال غنیمت میں مصروف رہے، لیکن خالد کی مصروفیت کچھ اور تھی۔ ان کے لیے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جو رومی قیدی پکڑے تھے، ان سے خالد معلوم کر رہے تھے کہ ان کا سالار اعلیٰ مہان، جو آرمینیا کا بادشاہ بھی تھا، کس طرف گیا ہے۔ ناظرین بیشتر قیدیوں کو معلوم نہ تھا۔ آخر پتہ چل گیا، مہان کو انطاکیہ کی بجائے دمشق کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ناظرین اس کے ساتھ اس کا محافظ سوار دستہ بھی تھا، جس کی تعداد 2000 تھی۔ صبح ہوتے ہی خالد اپنے سوار دستے کو ساتھ لے کر مہان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ ناظرین اس وقت مہان دمشق سے 10-12 میل دور پہنچ چکا تھا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ مسلمان اس کے تعاقب میں پہنچ جائیں گے، شاید اسی لیے وہ بڑے اطمینان سے جا رہا تھا۔ اس رات اس نے پڑاؤ کیا اور صبح دمشق کو روانہ ہوا تھا۔ سالار معظم اسے اپنے کسی ساتھی نے کہا، وہ دیکھیں گرد اڑ رہی ہے، یہ کوئی سوار دستہ لگتا ہے، اپنا ہی ہوگا۔ مہان نے کہا، ان کی گرد کو نہ دیکھو، جو میدان جنگ کی گرد سے بھاگ آئے ہیں، یہ شکست کھا کر آئے ہیں۔ ان کے درمیان پھر خاموشی چھا گئی۔ ناظرین مہان کی ذہنی کیفیت بہت بری تھی۔ وہ کسی کے ساتھ بولتا نہیں تھا۔ اس کی افسردگی کا باعث صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے شکست کھائی تھی، بلکہ یہ کہ اس نے بڑی تھوڑی تعداد کی فوج سے شکست کھائی تھی۔ اس نے مسلمانوں کو کچل کر واپس آنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر اب وہ انطاکیہ جانے کی بجائے دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ ناظرین انطاکیہ میں شہنشاہ روم تھا۔ مہان اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جن سواروں کی گرد نظر آئی تھی، اب ان کے گھوڑوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آواز سنائی دینے لگی تھی، جو بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ ناظرین مہان پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ انہیں میدان سے بھاگے ہوئے سوار سمجھ رہا تھا۔ ناظرین سوار قریب آئے تو 2 حصوں میں بٹ گئے اور اس کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک للکار سنائی دی، انا فارس الدودید، انا خالد بن الولید۔ تب مہان چونکا۔ اس کے ساتھ اپنے 2000 سوار محافظ ہی نہیں تھے، بلکہ آرمینیا کی باقاعدہ فوج کی بھی کچھ تعداد تھی اور کچھ عیسائی عرب بھی تھے۔ اس نے ان سب کو لڑنے کی ترتیب میں کر دیا اور خود اپنے چند ایک محافظ ساتھ لے کر الگ ہٹ گیا۔ ناظرین خالد کو بتایا گیا تھا کہ مہان کے ساتھ اپنے محافظوں کا سوار دستہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے دگنی سے بھی کچھ زیادہ تعداد تھی۔ ناظرین خالد نے گھیرے کی شکل میں حملہ کیا۔ مہان کی فوج نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمان تھکے ہوئے ہونے کے باوجود تازہ دم لگتے تھے۔ ناظرین یہ فتح کی خوشی کا اثر تھا۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 174 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔